اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اگر تم کفر کرو، ناشکری کرو تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں اور تمہاری ناشکری سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں اور ہماری نافرمانی کا کوئی نقصان نہیں۔ ہاں اگر تم شکر ادا کرو تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور خوش بھی اس لیے ہوتا ہے کہ تمہارا فائدہ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایک عقیدے کی بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ساری دنیا انسان، جنات، جتنی چیزیں دنیا میں ہیں، ساری دنیا، ساری مخلوق اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ کا ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں۔ سجدہ کرنا چھوڑ دیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیں، عبادت کرنا چھوڑ دیں، اللہ کا ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں، اور ساری دنیا سجدے میں پڑی رہے، عبادت کرتی رہے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، ذرہ برابر کوئی بھی نافرمانی نہ کرے، اللہ کا ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عقیدے کی بات تو سب سے پہلے دل میں بٹھا لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم۔ دیکھو اگر تم کفر اختیار کرو، کفران اور ناشکری اختیار کرو، اللہ تو مستغنی ہے، اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن تشکروا، اور اگر تم شکر کرو، یرضہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اس شکر سے راضی ہو جائے گا، خوش ہوگا۔ اور کس لیے خوش ہوگا؟ تمہارے فائدے کے لیے، کہ جب تم شکر کرو گے، ایمان لاؤ گے اور عبادت کرو گے تو تمہیں نفع پہنچے گا، اللہ اس سے خوش ہے۔ اللہ اپنے فائدے سے خوش نہیں کہ اللہ کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر۔ اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا، اپنے بندوں سے کوئی کفر سرزد ہو، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اللہ کو یہ پسند نہیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ یہ ایک بنیادی نقطہ یاد کر کے پھر اس کے بعد یہ سمجھیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں پیدا کیا، اور حق یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ نے ہمیں مہلت دی اور کہا کہ تم اپنے دنیا کے لیے بھی کام کرو اور میرا حق ادا کرو۔ دنیا میں تم زیادہ وقت لگا لو، لیکن میرے فرائض میں، میرے واجبات میں کوتاہی مت کرو۔ یہ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا۔ اب اگر ہم نے اس حکم کو بجا لا کر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی تو ہماری واہ واہ اور ہمارے وارے نیارے، اور اگر ہم نے اللہ کو ناخوش کرنے کی کوشش کی تو عذاب ہمارے اوپر آئے گا، سزا ہماری ہوگی، بدلہ اس کا ہمیں ملے گا، اللہ کا کسی بھی صورت میں کوئی نقصان اور کوئی فائدہ نہیں۔ اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ دنیا ضرور حاصل کرو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دنیا میں سے حصہ دیا ہے، بقدر ضرورت اور بقدر کفایت، بقدر حاجت تم ضرور استعمال کرو، منع نہیں ہے، لیکن دیکھو آخرت تمہاری کھوٹی نہ ہو جائے، آخرت کو تم پیش نظر رکھو۔ اللہ کا نقصان نہیں اس کے اندر، تمہارا نقصان ہے اگر آخرت کو پیش نظر نہیں رکھو گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔